آج کا دن عید الاضحیٰ، اضحیٰ کا معنی قربانی۔ یہ کیسی عید ہے کہ ہم جانوروں کو قربان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی انسان اگر عقل سے سوچے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، جانور کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے، اس کی جان لی جا رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے اور یہ بندہ خوش ہو رہا ہے۔ اگر عقل کی بنیاد پر اس بات کو سوچا جائے تو یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دور ایسا ہے جس دور میں عقل کو بنیاد بنا کر دنیا میں بہت سارے جو مسلمہ عقیدے ہیں ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو کافروں کی طرف سے یا جو دین اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنے والے کچھ لبرل اور ماڈرن خیالات کے لاجیکل ذہنیت رکھنے والے عقلی منطقی، وہ اس طرح کے اعتراضات اٹھا کر کہتے ہیں دیکھو بھئی تو مسلمانوں کے لیے یہ کوئی کھیل تماشا ہے، اتنے لاکھوں دنیا میں کروڑوں جانور تم قربان کر دیتے ہو اور اس قربانی کو تم خوشی کا نام دیتے ہو۔ ہاں، یہاں پر میرے بھائیوں، مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے اوپر ایمان لا کر خود کو اللہ کا بندہ اور غلام کہنے والوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری مخلوق پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور یہ جو سنت ہے سنت ابیکم ابراہیم۔ صحابہ نے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ان کی سنت کیا تھی؟ بیٹے کی قربانی۔ وہ تو بیٹے کی قربانی دینے نکلے تھے، وہ تو اللہ رب العالمین نے وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اللہ رب العالمین ابراہیم تو بڑا اشارے سمجھنے والا ہے میرے حکموں کے، تو نے تو آگے سے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ اللہ بیٹے کی قربانی، اللہ یہ گردن پر چھری چلانا، اللہ یہ کوئی عقل میں آتی ہے بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے عقل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ آزمائش چھوٹی نہیں تھی، یہ امتحان چھوٹا نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے سچ کر دکھایا۔ اس میں سمجھنے کی بات ہمارے لیے عقیدے کی یہ ہے، جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے پھر عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، وہ قربانی جان کی ہو، ذبح تو ہم جانور کرتے ہیں، خریدتے کس کا ہے؟ پیسوں کا، اور وہ قربانی چاہے پیسے کی ہو یا قربانی اپنے وقت کی ہو، اپنی صلاحیت کی ہو، اپنی خواہشات کی ہو، جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی خواہشات، اپنی وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر چیز کی قربانی دے دینا، یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا اور یہ ہے اسلام قبول کرنا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس قربانی کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ کو گوشت نہیں پہنچے گا، گوشت آپ کے فریجوں میں چلا جائے گا، یا جس کو اللہ توفیق دے گا تو وہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، مساکین فقراء کو بانٹ دے گا۔ کھال مدرسے کو چلی جائے گی، خون گلیوں میں بہہ جائے گا، ہڈیاں پھینک دی جائیں گی، اللہ کو اس میں سے کیا پہنچے گا؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ دل میں کیا تھا؟ اس دل کے اوپر چھری جانور پہ چلنی چاہیے، صفائی دل کی ہونی چاہیے۔ خون جانور کا بہے گا، جیسے جانور کے جسم سے فاسد خون بہ گیا ہے ایسے میرے دل کی تطہیر۔ اتنے بھی نیک اعمال ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھیں، حج کو جائیں، زکوٰۃ ادا کریں، نمازیں پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، ان ساروں کا اصل مقصد کیا ہے؟ قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنا دل صاف کر لیا۔ بھائی یہ دل پورے جسم کا مرکزی سینٹر ہے، کنٹرول روم ہے، جس کا دل سیدھا ہو گیا پورا جسم سیدھا ہو گیا۔ اللہ کو یہ دل چاہیے، بس اس دل میں اللہ کا ڈیرا چاہیے، اور اس دل میں اللہ نے پیدا کیا۔ سوچئے، یعنی اللہ اس دل کو صرف اپنے لیے خاص نہیں کرنا چاہتا، اللہ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے یہ جو تیرے ساتھ بندہ بیٹھا ہے اس کے بارے میں سوچ، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر تو تیرا رشتہ دار ہے تو اس کا حق زیادہ ہے، محلے دار ہے تو اس کے اور بھی کچھ حقوق ہیں، تیرا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، کسی رشتے میں کم از کم مسلمان تو ہے، مسلمان نہ صحیح کم از کم یہ انسان تو ہے، اور یہ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لہذا اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو تکلیف نہ دو، میرے بندوں کے ساتھ دشمنی، بغض، حسد، نفرت، دل صاف۔ یہ جو قربانی جب دینی ہے، جہاں دل میں اللہ کا ڈیرا ہونا چاہیے وہاں دل میں ساتھ اللہ کے پیدا کردہ بندوں کا ڈیرا، ان کی محبت ہونی چاہیے۔ آج قربانی دیتے وقت انشاءاللہ عزم کیا ہے؟ انا کی بھی قربانی، اپنے غصے، حسد، نفرت، کینہ، بغض، انتقام، ساری نیگیٹو چیزوں کی بھی قربانی۔ یہ دل اس طرح صاف ہو جائے، جب چھری پھرے نا، خون بہے تو اس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہیں اور دل سے سب گند نکل جائے، تو پھر میرے بھائی قربانی چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے یا نہیں بھی کی قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا جی میرے پاس جانور نہیں،
ایک بکری ہے دودھ دیتی ہے، اس پہ گھر کا گزارا، بچوں کا گزارا چلتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا تو قربانی نہ کر، اس کو گھر بچوں کے لیے چھوڑ دے، تو صرف یہ کر کہ قربانی ہونے تک، جب باقی لوگ قربانی کر لیں گے اس وقت تک اپنے ناخن نہ کاٹیں، اس وقت تک اپنی حجامت نہ بنائیں، ایسے سمجھ کہ تو بھی قربانی کرنے والوں میں شامل، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اجر دے گا۔ شہید ایک وہ ہے جو میدان میں شہید ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بستر پر فوت ہوتے ہیں لیکن شہداء کے درجے پر ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کے دل صاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم بدر کے لیے نکلے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ پیچھے رہ گئے ہیں لیکن وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے وہ ہمارے ساتھ بدر میں شریک ہیں، کیوں؟ دل۔ اللہ کو جانور کا وزن، جانور کی قیمت، اس کی خوبصورتی، اس سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو مطلب ہے دل میں کیا ہے۔ دل اگر صاف ہے تو چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ آج کے دن قربانی دیتے وقت ان دو چیزوں کا خیال کہ قربانی دینی ہے اللہ کے لیے اور صفائی کرنی ہے اپنے دل کی۔ اور میرے بھائیوں، دنیا بھر میں جو لوگ ناحق قتل ہو گئے، اور دنیا میں پچھلے 200 سالوں سے سب سے زیادہ جو خون بہایا گیا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے جرم کی بنیاد پر بہایا گیا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کے ہر خطے کے اندر کوئی خطہ دنیا میں مسلمانوں کا ایسا نہیں چھوڑا گیا جہاں ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، انہوں نے اپنی جان، مال، عزت، املاک کے تحفظ میں قربانیاں دیں۔ ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اگر آج ہمیں ایک عزت اور امن والا ملک عطا کیا ہے، ایک آزادی والا ملک عطا کیا ہے، اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ ملک اگر آج اس مقام پر ہے کہ یہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، اپنا تحفظ کر سکتا ہے، تو اس ملک کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی، ہمارے آرمی چیف بھی وہ حج کے سفر پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج بھی قبول فرمائے۔ تمام مسلمان جو حج کے لیے، کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اور دنیا میں جو مسلمانوں کا اتنا بڑا اجتماع، تاریخ کا سب سے بڑا حج ہوا ہے، اس حج میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ وحدت اور وہ اتحاد نصیب فرما دے کہ دنیا میں امت مسلمہ پر چھائی ہوئی یہ شب غم ختم ہو جائے، اور امت مسلمہ کے عروج کا وہ دور جس کی ہم تاریخ میں قصے سنتے ہیں وہ دور واپس لوٹ آئے۔ اللہ دنیا میں ہر جگہ بسنے والے، بالخصوص فلسطین کے اندر اور دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم، مجبور، مقہور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں جو اللہ کے نام پر وہ اپنی اصل قربانیاں وہ دے رہے ہیں، جو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، اپنی املاک کے تحفظ میں، اللہ ان کی بھی قربانیاں قبول فرما۔ اللہ ان کی قربانیوں کی تمثیل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے ایک مثال کا ہم اپنے جانوروں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اس کو قبول فرما۔ اور اللہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ کبھی اگر دین کی، اس وطن کی، اسلام کی، اپنی عزتوں، مسلمانوں کی عزتوں کی، املاک کی حفاظت کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑی تو ہم انشاءاللہ اس قربانی سے دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین یہ عید کا دن ہمارے لیے حقیقی خوشیوں کا دن بنا دے۔ اس دن خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے، قربانیاں کرتے ہوئے جہاں آپ لوگوں میں گوشت بانٹیں گے اور دیگر نیکی، راستوں کی بندش سے بچیں، راستوں میں گندگی پھیلانے سے بچیں۔ ایسا مومن نہیں ہو سکتا کہ جو ایک طرف قربانی تو کر رہا ہو لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہو، اس کے جانور کی غلاظتیں، آلائشیں، اس سے محلے میں تعفن پھیلا ہو، خون۔ قربانی کی ہے، اس کے بعد اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں صفائی کے، وہ سارے بھی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ راستوں کی بندش سے یہ اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو اپنے ساتھ بسنے والے ہمسایوں کا، اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، اس کا خیال کرنا۔ امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو کیا کہا کہ ہم نے ان کو للناس اماما، وہ انسانیت کے امام تھے، انسانیت کا درس دینے۔ اسی لیے تو عیسائی، یہودی، دنیا کا ہر مذہب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام انسانیت کا سبق دینے آئے تھے، اور ملت ابراہیم، دین اسلام، اس کا اصل سبق انسانیت ہے، انسانوں کے حقوق، حقوق العباد۔ وہ ان قربانیوں کے، ان نیکیوں کے پلڑے میں دب نہیں جانے چاہیے۔ کوئی بندہ نیکی کرتے ہوئے دوسروں کا حق مارے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے نیکیاں ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو ساتھ ساتھ لوگوں کے چہروں پر جہاں خوشیاں بکھیریں، وہی ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا خیال کریں۔ عید کا دن بڑی ایک موقع ہوتا ہے دلوں کے صاف کرنے کا، اور دل کی صفائی ریہرسل سے ہوتی ہے، بار بار اس کو زبان سے جاری کریں۔ جس سے معافی مانگنی ہے آج کے دن مانگ لیجئے، جس کے ساتھ کوئی صلح صفائی کرنی ہے آج کے دن، گھر میں جھگڑے، اپنی برادری کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محبت کا وقت گزاریے، صلح صفائی کے ساتھ۔ آج کا دن پیغام اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں،
میں فقیر حقیر 2 دفعہ پیشاب کے راستے سے نکل کر دنیا میں آنے والا، میری کیا اوقات ہے؟ میں کس بات پر اتراتا ہوں، کس بات پر غصہ ہوں، میری انا کیا ہے، میری مجال کیا ہے؟ اللہ میں بندوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ تیرے آگے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ 2 نفل میں نے آج صبح صبح زائد پڑھے ہیں، تیرے دربار میں سجدہ دیا ہے۔ اللہ ہمارے درمیان محبت، اتحاد، امن، شانتی، سکون نصیب فرما، گھروں کے اندر برکتیں نازل فرما۔ یہ جو جھگڑے، عدم برداشت، اختلافات، لڑائیاں ہر جگہ پر ہم پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں، اللہ ان کو دور فرما، ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، دنیا میں عالم اسلام کا نصیب مقدر اچھا فرما، ہمیں اچھی غیرت مند صالح قیادت نصیب فرما جو مسلمانوں کا صحیح معنوں میں مقدمہ لڑنے والی ہو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، کیونکہ عید کے دن سب سے ضروری چیز اس اجتماع کے اندر دعا کا مانگنا ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کو شریک ہونا چاہیے۔ عورتوں کو ہمارے یہاں بالعموم عیدگاہ میں نہیں لایا جاتا، ہم یہاں اہتمام کرتے ہیں کہ عورتیں یہاں آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، کہا وہ عورت جس کے پاس برقع کرنے کو، چادر اوڑھنے کو اوڑھنی نہیں ہے، وہ ادھار مانگ لے اپنی کسی سہیلی سے، اس کو مانگ کر لے کے آئے تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ یہاں تک فرمایا جن عورتوں کے اوپر نماز واجب نہیں ہوتی خاص ایام میں، وہ عورتیں بھی آ جائیں، نماز کی جگہ سے تھوڑی ہٹ کر بیٹھ جائیں، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ تو یہ دعا عید کے دن کی قیمتی دعا ہے، اور یہ عید کے خطبے کا ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ تو اس دعا کو اسی اہمیت کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے ساروں کے لیے اس عید کے دن کو صحیح معنوں میں عید کا دن بنا دے، ہماری حسنات کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها، اللہم اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم یسر لنا وبارک لنا فی الامور کلها ونجنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے احوال درست فرما، اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں کے اندر، اللہ ہمارے معاشروں کے اندر، اس پورے ملک کے اندر اللہ امن و سلامتی، استحکام اور برکتیں عطا فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری عیدوں کو صحیح معنوں میں عیدیں بنا۔ اے اللہ ہماری خوشیوں کے اندر یقیناً تو بھی خوش ہوتا ہے، اے اللہ ہماری ان خوشیوں کو تجھے خوش کرنے کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہم خوشی میں تجھے بھولنے والے نہ ہوں، اے اللہ نہ غمی میں تجھے بھولنے والے ہوں، اے اللہ اپنے در کا فقیر بنا۔ اے اللہ ہماری تمام نیکیوں میں، ہماری تمام عبادات میں، قربانیوں میں ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والا، اپنی نیتوں کو درست کرنے والا، اپنے عقیدے کو خالص کرنے والا بنا۔ اللہ ہم سے ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ غلطیوں کوتاہیوں سے ہمیں معاف فرما، درگزر فرما۔ اے اللہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، اختلافات، فتنہ فساد ان کو ختم فرما۔ اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کو دین کا پابند بنا، نمازی بنا۔ اے اللہ ہمیں حلال کمانے کی، حلال خرچ کرنے کی، تیرے راستے میں قربانیاں کرتے وقت حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فتنہ بہت پھیلا ہوا ہے، اے اللہ چیزیں بہت زیادہ مشتبہ ہیں، اے اللہ ہمیں مشتبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اپنے غیب کے لشکروں سے، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اے اللہ جس طرح تو مدد کرتا آیا ہے ہمیشہ مسلمانوں کی، اے اللہ اس طرح سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی عیدیں گھروں سے بے گھر، اے اللہ بے یار و مددگار، بھوکے ننگے لباس سے، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ ان کے حال، اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہماری قیادتوں کو یہ توفیق عطا فرما، اللہ وہ جرأتوں والے فیصلے کریں، اے اللہ وہ دنیا میں مسلمانوں کے حقیقی پشتیبان بنیں، اے اللہ دنیا میں تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت اور ان کا دفاع، ان کا استحکام کرنے والوں کی، اے اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ افواج وہ چاہے پاکستان کی ہوں یا دنیا کے دیگر مسلمان ملکوں کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والی افواج ہوں، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو دلوں میں آرزویں، امیدیں، تمنائیں ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں ان کو پورا فرما۔ اے اللہ جو ہم نہیں سمجھتے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ ان کا متبادل ہمارے لیے تو آسانیاں پیدا فرما، برکت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وبارک وسلم علی نبینا وسیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔